السلام علیکم۔ آج کا واقعہ سورۃ بقرہ کی فضیلت کے بارے میں ہے، اور مجھے پورا یقین ہے اس واقعے کو سن کر آپ کا اللہ پہ یقین بھروسہ اور سورۃ بقرہ پہ یقین بھروسہ بڑھ جائے گا۔ واقعہ ایک میاں بیوی کا واقعہ ہے جو شادی کے بعد ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ پیسہ، گھر، گاڑی، دولت سبھی میسر تھا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ حالات بدلتے گئے۔ دن بہ دن حالات بدتر ہوتے گئے۔ ہسبینڈ نے اپنی دونوں گاڑیاں وقتاً بوقتاً فروخت کر دی۔ گھر پہنچ سے دور ہو گیا۔ کرائے کے گھر پہ میاں بیوی زندگی گزار رہے تھے۔ حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ ایک وقت کی روٹی میسر ہوتی تو کبھی دوسرے وقت کی روٹی میسر نہ ہوتی۔ اس مشکل وقت میں اکثر عورت سر پکڑ کر بیٹھ جاتی اور اپنے اللہ سے دعا مانگتی کہ اللہ اس مشکل وقت سے مجھے نکال۔ وہاں شوہر بھی علیحدہ سے پریشان، ہر وقت روزی روٹی کمانے کے سلسلے میں کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، کبھی کسی سے درخواست کرنا نوکری کی تو کبھی کسی سے سفارش، مگر کچھ نہ بن رہا تھا۔ ایک دن عورت اتنی پریشان ہوئی کہ اس نے اپنے مرد سے کہا کہ یہ بل ہے جس میں ایک بھاری رقم ادا کرنی ہے ہمیں، لیکن ہمارے پاس تو 2000 روپے بھی نہیں، تو ہم کیا کریں؟ شوہر نے کہا اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، وہ یقیناً کوئی راستہ نکال لے گا۔ یہ کہہ کے شوہر اپنے روز کے معمول کے مطابق نوکری اور کاروبار کی تلاش میں باہر نکل گیا۔ عورت روز اللہ سے دعا کرتی اور گر گرا کے اللہ سے فریاد کرتی اپنی حالات کی بہتری کے لیے۔ ایک روز عورت صبح فجر کی نماز کے بعد سورۃ بقرہ لے کے بیٹھی۔ سورۃ بقرہ پڑھتے پڑھتے اس کو سورج نکل آیا۔ سورج نکل آنے کے بعد اس نے اللہ سے دعا کی کہ میں اپنا ہر کام تیرے سپرد کرتی ہوں، تو نے ہی ہمیں اس آزمائش اور مصیبت میں ڈالا ہے، تو ہی ہمیں اس آزمائش سے نکالے گا، اور مجھے یقین ہے کہ تو بہتر سے بہتر عطا فرمائے گا۔ عورت روز یہی عمل کرتی رہی۔ اس نے روز فجر کے بعد سورۃ بقرہ کی تلاوت شروع کرنی اور سورج نکلنے تک اس کو پڑھتے رہنا۔ سورۃ بقرہ کی فضیلت سے اس کے شوہر کے پاس ایک شخص آیا۔ اس نے بتایا کہ میرے بھائی نے ماضی میں تم سے جھوٹ بولا تھا یا تمہارا مال ہضم کر کے تمہیں منافع نہیں دیا تھا کاروبار میں، اور تمہیں اس نوکری سے نکال دیا تھا۔ اس نے آ کے شرمندگی سے 2 لاکھ روپے اپنے بھائی کی غلطی کا اظہار کرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ یہ دیکھ کر وہ آدمی خوش ہو گیا۔ وہ اپنی بیوی کے پاس گیا، ہاتھ میں 2 لاکھ روپے پکڑائے، جس سے اس عورت نے اپنے کچن کا راشن اور ضروری سامان خریدا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام گاہک یا وہ تمام کلائنٹ اس کے پاس واپس آنا شروع ہو گئے جو کبھی اس کے شوہر سے مال خریدا کرتے تھے۔ چنانچہ آہستہ آہستہ اس کے دوبارہ کاروبار میں برکت، رحمت پیدا ہونا شروع ہو گئی، اور مزید اس کا کاروبار ترقی کرتا گیا۔ اب جب بھی عورت اپنے گھر کے لیے سبزی یا گوشت خریدتی تو وہ اس میں سے غریب یا کسی ضرورت مند کے لیے گوشت یا سبزی نکال دیتی تھی۔ اس طرح وہ اپنے کھانے کے ساتھ ساتھ کسی غریب اور ضرورت مند کی ضرورت بھی پوری کر رہی تھی۔ اللہ نے ان کے کاروبار میں دوبارہ سے برکت ڈال دی، اور انہوں نے اپنا گھر خود ہی خریدا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے قرض داروں کا قرض اتارا، دوبارہ گاڑی خریدی، اور سکون کی زندگی بسر کرنا شروع ہو گئے۔ وہ دن اور آج کا دن کہ اس عورت نے
فجر کی نماز کے بعد سورۃ بقرہ پڑھنا نہ چھوڑی، اور وہ عورت آج بھی سورۃ بقرہ پڑھتی ہے، اور دن بہ دن ان کا گھر خوشحالی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح اللہ پہ توکل کر کے، اللہ کے ذکر سے ہم اپنے حالات بدل سکتے ہیں۔ بے شک اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے اور وہ غفور الرحیم ہے۔ وہ اپنے بندوں پر اس کی ضرورت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور وہ اپنے بندے کو ہمیشہ خوشحال دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو بہتر سے بہترین دیتا ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔